اللہ عز و جل کا کروڑوں کروڑ احسان کہ جس نے آسمان ولایت کو روشن ستاروں سے مزین فرما کر ان کی کرنوں سے سارے عالم کو منور کر دیا، اور قرب الہی کی منازل طے کرنے اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے ان کی تعلیمات سے مخلوق کو راہ ہدایت پر چلنا سکھایا۔ یہ دیکھیں نا، ایک پورا ایک پروسیس ہے یہ۔ ہاں، اب ذمہ داری ہے اللہ کے ولیوں کی، اللہ نے لگائی ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں وہ عوام تک پہنچانی ہے، امت تک پہنچانی ہے، اور جیسے جیسے وقت آگے گزرتا ہے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالی مختلف اپنے ولیوں کی یہ ڈیوٹی لگاتا ہے، اور وہ اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت محی الدین احمد کبیر رفاعی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی درخشاں ستاروں میں سے ایک چمکتا ستارہ ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے ان کا ذکر خیر سنیے اور اپنی عقیدتوں کو چار چاند لگائیے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ مریضوں اور اپاہجوں کے پاس جاتے اور ان سے ہمدردی بھرا سلوک کرتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے سر اور داڑھیوں سے میل صاف کرتے، ان کے پاس کھانا لے جاتے، ان کے ساتھ مل کر کھاتے، اور بطور عاجزی ان سے دعائیں کرواتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دن آپ کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا جو کھیل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو ہیبت کی وجہ سے بھاگ گئے۔ آپ ان کے پیچھے گئے، فرمایا کہ میری وجہ سے تم ہیبت میں مبتلا ہوئے، لہٰذا مجھے معاف کر دو۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیماروں کے حوالے سے آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گاؤں کے کسی شخص کی بیماری کا سنتے تو اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتے، اگرچہ راستہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہوتا، اور کبھی کبھار جانے آنے میں 1-2 دن لگ جاتے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ راستوں پر کھڑے ہو کر نابیناؤں کا انتظار کرتے، اور اگر کوئی مل جاتا تو ہاتھ پکڑ کر انہیں منزل تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یعنی طبقات کبریٰ سے میں نے یہ پیش کیا ہے۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام مرتبہ کیسے ملا؟ تو وہ ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک پگ ڈنڈی سے گزر رہا تھا تو نماز کے لیے جا رہا تھا، راستہ بہت مختصر تھا، تو سامنے سے کتا آ رہا تھا۔ اللہ، اب میں پریشان تھا کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے، اگر دائیں اترتا ہوں یا بائیں اترتا ہوں، دونوں صورتوں میں کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، مجھے نماز کے لیے جانا ہے اور اس پر تو نماز نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا اس کو زبان دے دے تو میں اس کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ تو اللہ نے دعا قبول فرما لی، کتے کو زبان مل گئی۔ تو آپ نے کہا کہ تو اگر مجھے راستہ دے دے تو مجھے تو نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے، اور تجھے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو کتے نے وہ جو جملہ کہا کہ اگر آپ یہاں سے نیچے اتر گئے تو آپ کے صرف کپڑے خراب ہوں گے، مگر آپ نے مجھے حقیر سمجھ کر اتار دیا تو یہاں خراب ہو گیا، اس کا آپ کیا کریں گے؟ اللہ، یعنی کہ سیدنا احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں جانا، اور ہمارے رویے دیکھ لیں، ہم تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہم خود بھی کچھ نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کس ذوم باطل میں رہتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ خدارا اولیاء اللہ کے چاہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، حضور پر ایمان لانے والے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں کہ ہم نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، بلکہ یہ اولیاء اللہ کا انداز۔ بلکہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ دعائیں کرواتے تھے لوگوں سے کہ میرے لیے دعا کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ یہ اولیاء اللہ کا انداز ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔